یہ کوشچن لے لیتے ہیں. انہوں نے ایک کہا کہ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ لیتا ہے, اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا. نہیں, بالکل یہ غلط کہا. دیکھیں, کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں. کل کا میرا احکام شرع سن لیں, اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے, اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے, اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے. لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے, انسان بنائے ہیں. اللہ کو ازل سے معلوم تھا کس کو کیا کیا پرابلم ہوگی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کس کی کیا ہوگی, اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو, عبادات کو اختیار کرو, یعنی ان آزمائشوں سے لڑو. نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو, اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں. اگر ایسا ہوتا, اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص کی گرمی میں روزے آئے, وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو, میں سردی میں رکھ لوں گا, دن چھوٹے ہیں. اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا, یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے. یہ نہیں چلے گا. ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا. اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو, یا نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا, تو یہ بھی شخص شدید گناہگار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اسے ایک بریسلٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے نگ لگے ہوتے ہیں, اور گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پریشر کو کم کر دے گا. کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو صرف ضمنی چیزیں ہوتی ہیں, جب قرآن و حدیث میں اس کو کوئی علاج موجود نہیں, یعنی بیان نہیں, اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز وغیرہ نہیں کہتے ہیں, یا عام طور پر یہ مطلب شاید مزارات پہ آپ کو مل جائے گا, یا عاملین وغیرہ شاید آپ کو دے دیں گے, تو اس طرح کی مرد کو اس طرح کے بریسلٹ وغیرہ پہننا عورتوں سے مشابہت کی بنا پر منع ہوتا ہے. اور چونکہ اس بلڈ پریشر وغیرہ کے علاج کی دیگر صورتیں موجود ہیں جو جوازی صورت ہیں, اور عورتوں سے مشابہت اس میں لازم بھی نہیں آئے گی, تو ان طریقوں کو ہی اختیار کرنا واجب ہوگا. ہاں, اگر کوئی اور طریقہ بالکل بھی نہ ہوتا, ہر طریقہ فیل ہو جاتا, پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو کڑی پتے کے کچھ پتے جو ہے, کڑی پتہ آتا ہے, اس کو ذرا پانی میں دھو کے اس کو چبا لے, ماشاءاللہ بہت جلدی بلڈ پریشر بالکل مناسب ہو جاتا ہے. اور یہ میرا بھی کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے, تو یہ کر کے دیکھیں, فائدہ ہوگا. لیکن یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ خواہ کا بس ایک گمان اپنے یا نفسیاتی طور پہ اپنے اوپر مسلط کر لیا, یہ حقیقتاً علاج نہیں ہے. ایک مجھے میسیج آیا تھا کہ ایک نوجوان نے کہا کہ باہر سے تھا کہ جب میں 22 سال کا تھا تو میرے اندر نکاح کی شدید خواہش بیدار ہوئی. میں نے اپنے والدین کو کہا, انہوں نے منع کیا کہ نہ, تمہاری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے اور جاب بھی نہیں ہے. جب میں 23ویں سال میں آیا تو مجھے جاب مل گئی. تو والدین سے میں نے کہا کہ اب میری شادی کر دیں, تو انہوں نے کہا نہیں, 30 سال تک کم از کم انتظار کرو. 24ویں سال میں میں نے اپنا گھر بھی لے لیا. پھر میں نے کہا اب میری شادی کر دیں, انہوں نے کہا نہیں, ابھی انتظار کرو. 25ویں سال میں نے گرل فرینڈ بنا لی, اور اس سے میرے ناجائز تعلقات قائم ہوئے, اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی, حاملہ ہو گئی. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب میرے والدین راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے, ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں, اور لیکن اب میری جو گرل فرینڈ ہے وہ حاملہ ہے, تو کیا میں اس لڑکی سے اگر شادی کروں تو میرا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ ولد الزنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اب میرے والدین اس گناہ کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ تو نے گناہ کیا, تو نے غلط کام کیا, مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو کیا میرے والدین بھی اس میں کچھ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, جب 22ویں سال میں آپ تھے اور آپ نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور جاب آپ کے پاس نہیں تھی, تب تو بالکل ٹھیک تھا کہ آپ کے والدین نے منع کیا, کیونکہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو,
یا उसको इतना उसके पास माल ना हो कि वो नान नफ़क़ा वगैरह दे सके तो उसके लिए शादी करना मना होता है। हाँ, इस सूरत में ये हो सकता है कि अगर वालिद साहब खुद कफ़ील हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो शादी करके बच्चे की ये जिम्मेदारी ले लें कि नान नफ़क़ा मैं दूंगा, तो बिल्कुल ठीक है, वो हो सकता है। 22वें साल में भी शादी हो सकती है, और सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों की 21-22वें साल में शादी कर दी जाए, वरना यही खतरात होते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपको जॉब वगैरह मिली और वालिदैन ने नहीं किया, तो याद रखें कि फिर वबाल वालिदैन पर ज़रूर हुआ। और ये नहीं है कि आप बड़ी ज़िम्मा हो गए, मासूम आप भी नहीं हैं। अगर वालिदैन राज़ी नहीं हुए थे तो आपको अपने नफ्स को रोकना चाहिए था, लेकिन दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं और वालिदैन का ज़्यादा किरदार है। याद रखें कि अगर वालिदैन बच्चों की सही तरबियत ना करें या इसी तरीके से शादी के काबिल हो जाने के बावजूद उनको शादी की इजाज़त ना दें, सख्ती करें, और औलाद किसी भी गुनाह में फिर मुब्तला हो जो अदम तरबियत का नतीजा हो या निकाह से रोकने का नतीजा हो, तो माँ बाप पे मुकम्मल तौर पर वबाल होगा और आखिरत में इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये आपका जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना हराम था, और अब चाहे उस लड़की से आप निकाह कर लें, बच्चा बहरहाल वलदुज़्ज़िना ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी इब्तिदा ऐसी हुई है। और वालिदैन को अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। और ऐसे जितने भी वालिदैन हमें सुन रहे हैं कि जो बच्चे शादी के काबिल भी हैं, पैसा भी है, लेकिन आपने अपने ख़ानदानी उसूल बनाया हुआ है कि 30वें साल में करेंगे, 28वें साल में करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, ये गलत है। जैसे ही बच्चे बालिग होते हैं, खुद कफील हो जाते हैं, नान नफ़क़ा अदा कर सकते हैं, शादी कर देना लाजिम है।